الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی اس عظیم گھڑی میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور ہماری آخرت کی نجات کے لیے بڑا ہی کارآموز موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ ابھی میں نے قرآن مجید خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ النساء کی ایک بڑی پیاری آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کی امانتوں کو ان تک پہنچا دیں، ان تک واپس لوٹا دیں، حقداروں کا حق واپس لوٹا دیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ پھر آگے اللہ نے کہا، اور جب کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ۔ یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیت اور اس آیت کا پس منظر، یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عارضی طور پر بیت اللہ کی کنجیاں لے لی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بیت اللہ کی جو کنجیاں ہیں، بیت اللہ کی جو چابیاں ہیں، یہ کنجیاں، یہ چابیاں اسی خاندان میں واپس لوٹا دی جائیں اور اس شخص کو دے دی جائیں جو زمانہ جاہلیت سے خانہ کعبہ کی کلید برداری کا شرف اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ آیت کا پس منظر تھا، لیکن حضرات یہ آیت بالعموم عمومی طور پر اپنے اندر یہ معنی بھی رکھتی ہیں کہ کوئی بھی حق، کسی کا بھی حق کسی بھی شکل میں کسی کے بھی پاس ہو، وہ اس کو واپس لوٹا دیں۔ اس کو واپس لوٹانا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ حضرات، زندگی میں ہم سب پر عائد ہونے والے حقوق میں سے ہم سب پر مجھ پر، آپ پر، مردوں پر، عورتوں پر، ہم سب پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک جنہیں حقوق اللہ کا حقوق کہا جاتا ہے، اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کا حق۔ یہ دو طرح کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یوں سمجھیے کہ شریعت کا سارا نچوڑ، شریعت کا سارا خلاصہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کی تلقین کی جا رہی ہے یا پھر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یہی شریعت ہے اور یہی دین اسلام ہے، اور یہی دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شریعت اگر کہتی ہے کہ نماز پڑھو تو یہ اللہ کا حق ہے، شریعت کہتی ہے کہ روزہ رکھو تو یہ اللہ کا حق ہے،
शरीयत कहती है कि उम्रा करो, हज करो, ये अल्लाह का हक है। शरीयत कहती है ज़कात अदा करो, ये बंदों का हक है। शरीयत कहती है सदका दो, खैरात दो, ये बंदों का हक है। अलगर्द मेरे अजीज साथियों, शरीयत की जितनी भी तालीमात हैं उनमें या तो हुकूकुल्लाह की तलकीन की जा रही है या फिर हुकूकुल इबाद की तलकीन की जा रही है। और ये दोनों ही हुकूक अल्लाह का हक और बंदों का हक अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं। लेकिन मेरे अजीज साथियों, बहुत बड़ी हकीकत यह है कि आज हम में से बहुत सारे लोग हुकूकुल्लाह में तो बड़े पक्के हैं। आज हम में से बहुत सारे लोग हुकूकुल्लाह में तो बड़े पक्के हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हक उसकी इबादत के ज़रिए हत्तल इम्कान अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। इबादत के ज़रिए अल्लाह का हक अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से अंजाम देते हैं। नमाज, रोज़े, ज़कात, नमाज है, रोज़े हैं, ज़कात, नमाज हैं, रोज़े हैं, ज़िक्र अज़कार हैं, कुरान की तिलावत है, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े ही पाबंदी के साथ हम अदा करते हैं माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ साथियों, जब बात आती है हुकूकुल इबाद की, बंदों के हुकूक की, इसमें हम बड़े कच्चे नज़र आते हैं, मामला कच्चे नज़र आते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे मामलात हैं जो हमारे दुरुस्त नहीं हैं, मामलात हमारे सही नहीं हैं, लेन देन हमारा दुरुस्त नहीं है, लोगों के साथ हमारा तामुल, हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है। ये हुकूकुल इबाद है। लोगों के साथ हमारा तामुल, हमारा बर्ताव अच्छा नहीं है। जबकि आप याद रखें कि आखिरत की कामयाबी के लिए दोनों के दोनों हुकूक अदा करना हम सब पर जिम्मेदारी है। हम ये समझते हैं, हम जब मस्जिदों के अंदर आते हैं तो बड़े पक्के मोमिन नजर आते हैं, बड़े अल्लाह वाले बन करके बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हैं। लेकिन मेरे अजीज साथियों, आप गौर करें, हम जो ही मस्जिद के बाहर निकल जाते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो दीन याद आता है और ना ही दीन की तालीमात याद आते हैं। ऐसे लगता है कि ये लोग दीन और दीनी तालीमात से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, दीन और दीनी तालीमात से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। चाहे वो हमारे कारोबार का मसला हो, चाहे वो हमारे लेन देन का मसला हो, चाहे वो हमारे घरों का मसला हो, चाहे वो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी का मसला हो, चाहे बीवी के हुकूक हो, चाहे बच्चों के हुकूक हो, चाहे रिश्तेदारों के हुकूक हो, चाहे बहनों के हुकूक हो, चाहे भाइयों के हुकूक हो, इन तमाम हुकूक में हम बड़ी गफलत बरतते हुए नज़र आते हैं। ये बंदों के हुकूक हैं, हम बड़ी गफलत बरतते हुए नजर आते हैं। याद रखो, इंसान की आखिरत के अंजाम और उखरवी अंजाम को मद्देनजर रख करके देखा जाए तो हुकूकुल इबाद का मामला, गौर करें इस बात पे, इंसान की आखिरत के अंजाम का मामला हो, इंसान की आखिरत के अंजाम, उखरवी अंजाम को अगर मद्देनजर रख करके देखा जाए तो हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से बहुत ही ज्यादा सख्त और बहुत ही ज्यादा संगीन है, बहुत ही ज्यादा सख्त और बहुत ही ज्यादा संगीन है। अब देखें, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह दरगुजर करने वाला है, अल्लाह बड़ा ही माफू और दरगुजर करने वाला है। अगर बंदा उसके हक में कोई गलतियां करता है, अल्लाह के हक में कोई गलतियां करता है, कोई कोताहियां करता है, कोई लफ्ज़िशें करता है, तो रब्बुल आलमीन उतनी ही बड़ी बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ बंदे का सामना करता है, उतनी ही बड़ी मग़फ़िरत के साथ बंदे का सामना करता है। लेकिन कल रोज़े क़ियामत, आप देखें, कल रोज़े क़ियामत बड़े बड़े गुनहगार बख्शे जाएंगे। कल रोज़े क़ियामत बड़े बड़े गुनहगार बख्शे जाएंगे, बड़े बड़े खताकार माफ कर दिए जाएंगे, बड़े बड़े सियाकार अल्लाह तबारक व तआला उनसे आफू व दरगुजर का मामला करेगा। लेकिन जहां तक हुकूक का मामला है, हुकूकुल इबाद का मामला है, बंदों के हक का मामला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आम कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आम कानून है कि जब तक जालिम को मजलूम माफ नहीं करेगा, उस वक्त तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के हुकूक में कोताही हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, कमी बेशी हो जाती हैं, तो ये कमी बेशी हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उतनी ही बड़ी बख्शिश और मग़फ़िरत के साथ बंदे का सामना करता है। लेकिन जब मामला हुकूकुल इबाद का आता है, अल्लाह के बंदों का आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उस वक्त तक नहीं माफ करेगा जब तक के जालिम को मजलूम माफ ना करे, जब तक के बंदा बंदे को माफ ना करे। मेरे अजीज साथियों, दुनिया में जो लोग मताए दुनिया के लिए लोगों को सताते हैं,
دنیا کے اس حقیر دنیا کے فائدے کے خاطر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، لوگوں کے حق کو مارتے ہیں، انہیں چاہیے کہ حشر کی عدالت میں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے کیونکہ حشر کی عدالت میں انہیں بڑی عظیم قیمت ادا کرنا پڑے گا، بڑی عظیم قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث بتاتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، یوں سمجھیے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور ایک اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر کے ایک فہرست بنائیں، اپنی ایک فہرست بنائیں کہ میں نے اپنی اس زندگی میں، چھوٹی سی زندگی میں پتہ نہیں کتنوں کو ہم نے ستایا ہے، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کے حق مارے ہیں، کتنوں کی حق تلفی کی ہے، کتنوں کو ستایا ہے، کتنوں کو رلایا ہے، کتنوں کے دل دکھائے ہم نے ہوں گے۔ اللہ کے لیے اس کی ایک فہرست بناؤ، اکیلے میں بیٹھو، بیٹھ کر کے ایک فہرست بناؤ، اور مرنے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے معافی تلافی کر لو، ان کے حق کو ادا کر دو، جس کا بھی جو بھی حق آپ نے لیا ہے اللہ کے لیے اس کو لے دے کر کے ختم کر دو، اس معاملے کو لے دے کر کے ختم کر دو، ورنہ حشر کی عدالت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا، وہاں انصاف ہوگا، اور ایسا انصاف ہوگا کہ پھر جیسا انصاف پھر دنیا میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا پیچیدہ ہے، بڑا ہی سنگین معاملہ ہے اللہ کے لیے۔ یہ دنیا رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، جب تک آپ دنیا میں ہیں، ان چیزوں کو جس کا بھی جو بھی حق آپ نے لیا ہے اس کو واپس ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا، حشر کی عدالت میں بڑی قیمت اس کی چکانی ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں کچھ بھی نہ لے کر کے جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر کے جائیں، اور یہ ایک حدیث اللہ کے نبی کی اس ایک نصیحت پر عمل کر لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ من عرضه او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی قرض باقی رہ گیا ہے، یا پھر ہماری طرف سے کبھی زندگی میں کبھی کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی ستم ہوا ہے، کسی کو ہم نے ستایا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر ہم نے حملہ کیا ہے، ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے، حق مارا ہے، بھائی کا حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، دوستوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، اگر اللہ کے لیے کسی کا بھی حق مارا ہے، جیسے بھی ہے، جو بھی ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، اللہ کے لیے آج ہی، ابھی اسی وقت اس کو لے دے کر کے ختم کر دو، آج ہی اس سے معافی تلافی کر کے ختم کر لو، آج ہی اسے رفع دفع کر کے ختم کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آج ہی اسے ختم کر لو، اس کا حق واپس کرو، اور اپنے معاملات کو پاک و صاف کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہارے پاس دینے کے لیے نہ تو دینار ہوں گے، نہ درہم ہوں گے، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ دینے کے لیے نہ دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بس ہماری زندگی بھر کی ٹوٹی پھوٹی اعمال ہوں گے، زندگی بھر جو ہم نے عبادتیں کی ہوں گی، زندگی بھر ہم نے جو نیکیاں کی ہوں گی، زندگی بھر ہم نے جو کار خیر کیے ہوں گے، بس یہی ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر تم نے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف نہیں کر لیے، معاملات کو لے دے کر کے رفع دفع نہیں کر لیا، معافی تلافی نہیں کر لی، تو یہ ٹوٹے پھوٹی اعمال، یہ ٹوٹے پھوٹی عبادتیں، یہ تمہاری نیکیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دے گا، کیونکہ دینے کے لیے کل قیامت کے دن نہ دینار ہوں گے، نہ درہم ہوں گے۔ اللہ کیا دے گا بدلے میں؟ ہماری نیکیوں کو انہیں دے گا، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مظلوم باقی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو تم پر لاد دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں پر تم کو لاد دے گا۔ اس وقت ہمیں افسوس ہوگا، اس وقت ہمیں پچھتاوا ہوگا، اس وقت ہم روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہ و گزاری کہتے کریں گے کہ اللہ معافی دے دے، لیکن معافی نہیں کرے گا اللہ، کیونکہ یہ بندوں کا حقوق ہے، یہ حقوق
العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں، نیکیاں رہتے ہوئے بھی، عبادتیں رہتے ہوئے بھی، کار اعمال صالحہ رہتے ہوئے بھی ہم اللہ کے پاس کامیاب اس لیے نہیں ہو پائے کہ ہم نے اللہ کا تو حق ادا کیا، ہم نے نمازیں تو بڑی پڑھی، روزے تو ہم نے بڑے رکھے، دیگر عبادتیں تو ہم نے بڑی کی، اور شرک و بدعت سے بھی اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا، بے حیائی اور بدکاری کے کاموں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، لیکن جب معاملہ آیا حقوق کا تو حقوق کے معاملے میں ہم کوتاہی برتے، ہم غفلت برتے، اور اپنے لین دین کو ہم نے صاف نہیں رکھا، لوگوں کا حق ہم نے مارا، لوگوں کی امانتیں ہم نے ضائع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس وقت تک معاف نہیں کرے گا مظلوم کو، ظالم کو، جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، یاد رکھو ہماری زندگی میں ہمارے پاس، یاد رکھو یہ بات، ہماری زندگی میں ہمارے پاس کتنی بھی بڑی نیکی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہمیں نہیں بچا سکتے۔ لوگوں کے حق ہمارے معاملات بہت ہی سنگین ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، یہ حدیث سننا، بڑے غور سے سننا ہے، حدیث بڑی پیاری روایت ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت محمد بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف نظر ڈالے، پھر اپنی ہتھیلی کو پیشانی پر رکھا اور بڑے افسوس کے ساتھ اپنے چہرے کو نیچے جھکایا، اپنے چہرے کو نیچے جھکایا۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل من التشدید، سبحان اللہ ما انزل من التشدید، سبحان اللہ، آج کتنا ہی سخت حکم اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار یہ کہتے جاتے اور کہتے جاتے سبحان اللہ ما انزل من التشدید، سبحان اللہ، آج اللہ کے جانب سے کتنا سخت حکم نازل ہوا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہم خاموش ہوئے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی جرأت نہیں تھی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد نبی سے وضاحت طلب کریں کہ آخر وہ سخت قانون، وہ سخت حکم کیا نازل ہوا ہے۔ صحابہ خاموش ہوئے اور وہاں سے نکل کر کے چلے گئے، کسی کی ہمت نہیں تھی پوچھنے کی، وضاحت طلب کرنے کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ خاموش تھے اور وہاں سے نکل کر کے چلے گئے، لیکن جب دوسرا دن آیا ہم نے بڑی جسارت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل جو سخت حکم نازل ہوا تھا اللہ کے لیے بتائیں کہ آخر وہ حکم کیا تھا، اللہ کے لیے بتائیں کہ آخر وہ حکم کیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خال الدین، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ وہ قرض کے تعلق سے تھا۔ پھر آگے اللہ کے نبی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں والذی نفسی محمدن بیدہ، سنا اس حدیث کو اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو اللہ کے لیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ والذی نفسی محمدن بیدہ، والذی نفسی محمدن بیدہ لو قتل رجل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم قتل فی سبیل اللہ وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کی راہ میں، اللہ اسلام کے خاطر، اسلام کے اشاعت کے خاطر، اسلام کی سربلندی کے خاطر اللہ کی راہ میں لڑ کر کے، جہاد میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے، ثم عاش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، ثم قتل فی سبیل اللہ، لیکن قربان جاؤ اس کی ذات پہ کہ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسرا موقع عطا فرماتا ہے اور وہ دوسری مرتبہ دوسری زندگی عطا کرتا ہے، اور وہ دوبارہ پھر جا کر کے اللہ کی راہ میں لڑ کر کے، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے خاطر، اسلام کو سر بلند کرنے کے خاطر، اسلام کی اشاعت کے خاطر اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ بھی وہ اللہ کی راہ میں لڑ کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما دخل الجنہ، تین زندگیاں، تین مرتبہ شہید کا درجہ، تین مرتبہ شہادت کا درجہ اللہ نے اسے عطا فرمایا، شہادت کا موقع اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وعلیہ دین، اس لیے کہ اس پر قرض باقی ہے۔ اللہ اکبر، شہادت، اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے
کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ اللہ نے اسے شہادت کا موقع عطا فرمایا، لیکن اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر قرض باقی ہے، قرض باقی ہے، وعلیہ دین، اس پر قرض باقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما دخل الجنہ حتی یغزى عنہ، اس وقت تک اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے طرف سے کوئی اس کے قرض کو پورا نہ کر دے، پورا نہ کر دے۔ یہ ہے حقوق، بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا، شہید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، جب ایک مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، دین اسلام کے اشاعت کے خاطر سربلندی کے مقصد سے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا الدین، کیا فرمایا اللہ کے؟ الا الدین، سوائے قرض کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور قرض کا بوجھ اللہ نہیں اتارے گا، اور جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج لوگ بڑے بڑے قرض لیتے ہیں، لیکن اس کو نہ لوٹانا یا پھر اس کو واپس نہ دینا یہ اپنی بڑی چالاکی اور دلیری سمجھتے ہیں۔ قرض کو نہ لوٹانا یہ بڑی چالاکی سمجھتے ہیں، بڑی دلیری سمجھتے ہیں، اور لوگوں سے قرض لے کر کے واپس نہیں لوٹاتے۔ اللہ کے لیے چاہیے کہ انہیں ڈرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی تو ایسے ہیں جو جھوٹی شان کے لیے، جھوٹے اسٹیٹس کے لیے، جھوٹی شان و شوکت کے لیے قرضے لیتے ہیں، بڑے بڑے لون لیتے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے لیکن اس کے باوجود بنگلہ بنائیں گے، بینک سے لون اٹھائیں گے، اچھی خاصی گاڑی ہے نہیں، کار میں گھومیں گے کیونکہ پڑوسی کار میں گھوم رہا ہے، جھوٹی شان کے لیے، جھوٹی شان و شوکت کے لیے، جھوٹی اسٹیٹس کے خاطر لوگوں سے قرضے لیتے ہیں، بڑے بڑے لون لیتے ہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے۔ جھوٹی شان کے خاطر، جھوٹی شوکت کے خاطر اور دکھاوے کے لیے، اور پھر اسٹیٹس کے خاطر، جھوٹے اسٹیٹس کے خاطر لوگ بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں اور دینے سے کتراتے ہیں، یا پھر جب دینے کی بات آتی ہے تو ہر دھرمی پر آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر آ جاتے ہیں، یا پھر دیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یغضی عنہ دینہ، ایک مومن کی جان، ایک مومن کا معاملہ اس وقت تک اللہ کے پاس لٹکا رہتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس وقت تک داخل نہیں کرے گا جب تک کہ اس نے جو قرض لیا ہے اس قرض کو وہ پورا نہ کرے گا، اللہ کے لیے میرے عزیز ساتھیوں اللہ سے ڈرے۔ آج ہم لوگوں کے حق کو مارتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، رشتہ داروں کو تکلیف دیتے ہیں، بہنوں کا حق مار کر کے کھاتے ہیں، بھائیوں کا حق مار کر کے کھاتے ہیں، دوستوں کا حق مار کر کے کھاتے ہیں۔ کوئی تو مدرسے کے نام پر لوٹ رہا ہے، کوئی مسجدوں کے نام پر لوٹ رہا ہے، کوئی یتیم بچوں کے نام پر لوٹ رہا ہے، دنیا بھر کے حقوق کو ہم مار جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں یہاں تو بچ جاؤ گے، یہاں تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا دربار ہے، وہاں انصاف ہونے والا ہے، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم میں کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے، بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتے، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کے لین دین صاف نہیں ہے، اول صف کے نمازی ہیں لیکن لین دین صاف نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بےایمانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں دغا بازی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اول صف کا نمازی بھلے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس وقت تک اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حق کو ادا نہیں کرے گا، میرے عزیز ساتھیوں یہاں تو بچ جاؤ گے، یہاں تو تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، قانون تمہارے جیب میں ہے، لوگ تمہارے جیب میں ہیں، تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا دربار ہوگا، یہ مظلوم آئیں گے اللہ کے دربار میں، اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اور اللہ کے گھر انصاف ہونے والا، اللہ انصاف کرے گا۔ اور اللہ کا انصاف کیسا ہے دیکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ترمذی شریف کی حدیث صحیح ہے، پیارے نبی نے فرمایا لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلسِّعَةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ السِّعَةِ الْخَرْنَاءِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں، تم یہاں دنیا میں تو لوگوں کے حق مار کر کے بچ جاؤ گے، لیکن کل روز قیامت ضرور بضرور حقداروں کو حق دینا ہوگا۔ کل روز قیامت ضرور بضرور حقداروں کو ان کا حق ادا کرو گے، تمہیں ضرور بضرور ان کے حقوق کو لوٹانا پڑے گا، اس لیے کہ روز قیامت ایسا انصاف ہونے والا ہے، اللہ کا ایسا انصاف ہونے والا ہے کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، سینگ والا بکرا بے سینگ والا بکرے پر ظلم کیا ہوگا، ستایا ہوگا، اسے مارا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور اس کا حق ادا کرے گا، اس کا حق دلوائے گا۔ جو ظلم اور ستم اس پر ہوا ہے اللہ اسے اس کے حق کو دلوائے گا۔ ذرا سوچیں، اللہ جب جانوروں کے تعلق سے جب جانوروں کا حق دلا رہا ہے، جانوروں کے ساتھ انصاف کرے گا، تو کیا انسانوں کو چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ انسانوں کو چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تم بچ جاؤ گے اللہ کے دربار سے، تم بچو گے اللہ کے دربار سے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے۔ نعوذ باللہ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے لیے دنیا رہتے ہوئے یہ سانس جب تک ہے، یہ سانس جب تک آپ کے اندر ہے، جب تک چل رہی ہے، جس کا جو بھی لیا ہے لے دے کر کے رفع دفع کر لو، لے دے کر کے ختم کر لو۔ یاد رکھو وہ لوگ جو کسی کا حق مارتے ہیں وہ حق ضروری نہیں ہے کہ وہ لاکھوں میں ہو، غور کریں اس بات پر بھی، یاد رکھیں کہ جو لوگ کسی کا حق مارتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ حق کروڑوں میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق لاکھوں میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق ہزاروں میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق روپے پیسوں میں ہو۔ اگر آپ نے کسی کی زمین پر حملہ قبضہ کیا ہے، اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی لیا ہے، 1 روپیہ بھی ناحق لیا ہے، 1 روپیہ بھی اگر ناحق لیا ہے، کل حشر کی عدالت میں ان کی نمازیں انہیں نہیں بچا سکتی۔ 1 روپیہ بھی کسی کا ناحق لیا ہے، ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کسی پر تم نے قبضہ کیا ہے، حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، دھوکہ دیا ہے، دغا بازی کی ہے، غداری کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن آپ کی نمازیں آپ کو نہیں بچا سکتی، آپ کے روزے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ کی عبادتیں آپ کو نہیں بچا سکتی۔ کل ان کے لیے پل صراط کا سفر مشکل ہو جائے گا، اللہ اکبر، پل صراط کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی پشت پر رکھے گا، جہنم کی پشت پر پل صراط کا راستہ اللہ بنائے گا، پل صراط کا راستہ بنائے گا اور اس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، پل صراط کے راستے پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پل صراط کے 2 کنارے ہوں گے، ایک کنارے پر رشتہ داری کھڑی ہوگی اور دوسرے کنارے پر امانت داری کھڑی ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا، ایسے لوگ جو خائن ہیں، غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، لوگوں کی امانتوں کو ضائع کرتے ہیں، کہاں ایسے لوگ جب پل صراط کے راستے سے گزریں گے یہ کٹ کٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے جہنم میں گریں گے، نعوذ باللہ، کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے جہنم میں گریں گے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، بات بات پر رشتہ داری کو توڑنے کی بات کرتا ہے، بات بات پر بھائی سے دغا بازی کر لیتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے، عداوتیں کر لیتا ہے، معاملہ کوئی ہوتا نہیں ہے، بچے آپس میں لڑ لیے، بڑوں نے باتیں چھوڑ دی، رشتہ داری ختم کر لی، چھوٹے چھوٹے معاملات پر رشتہ داروں کو توڑنا۔ اللہ کے لیے ڈرے، اللہ کے لیے ڈرے، رشتہ داری کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں پل صراط کے دوسرے کنارے پر کھڑے رہے گی، پل صراط کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، کل قیامت کے دن پل صراط کے راستے سے یہ گزر نہیں پائے گا، ٹکڑے ہو کر کے کٹ کر کے وہ جہنم میں گرے گا، والعیاذ باللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عدل و انصاف کا کیا کہنا۔ آخر میں 2-3 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا کیا کہنا۔ آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے ایک مسلمان کہ اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا؟ کبھی کسی پر ناحق کسی کو ستایا ہوگا؟ کبھی کسی کا حق اللہ کے نبی نے مارا ہوگا؟ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دینے کے لیے کہ حقوق کا معاملہ کتنا اہم ہے، حقوق کا معاملہ کتنا سخت ہے، حقوق کا معاملہ کتنا ہی سنگین ہے، زندگی کے آخری ایام میں
غور کریں اس حدیث پر، زندگی کے آخری ایام میں وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی کی وفات کس دن ہوئی؟ اللہ کے نبی کی وفات کس دن ہوئی بتائیں آپ کو؟ وفات اللہ کے نبی کی پیر کے دن ہوئی نا جی. ابھی تو عید میلاد النبی لوگ منائے بڑے زور و شور سے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے، وفات کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے. کس دن ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی اللہ کے نبی کی وفات؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی. اور دن کیا تھا؟ پیر کا دن تھا. تو چہارشنبے کے دن کی میں بات کر رہا ہوں، پیر کے دن سے وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے. حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صحابی رسول راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار آ گیا. 5 دن پہلے سخت بخار آ گیا. اللہ کے نبی کا جسم اطہر بخار کی تپش سے تپ رہا تھا، بخار کی تپش سے تپ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بخار میں تڑپ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا مشکیزہ بازو میں رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی اس پانی کے اپنے ہاتھوں کو ڈبوتے ہیں، کبھی چہرے پر مارتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو نکالتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی. ایسے سنگین وقت میں، ایسے سخت عالم میں اللہ کے نبی صحابہ کو بلاتے ہیں، بلا کر کے کہتے ہیں ایک کام کرو، 7 کنووں کا پانی لانا، 7 مشکیزیں پانی لاؤ اور مجھ پر بہاؤ تاکہ کچھ افاضہ ہو جائے اور میں صحابہ کو کچھ نصیحت کروں، آخری لمحات میں کچھ وصیت کروں، صحابہ کو کچھ باتیں بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 7 کنوؤں سے پانی لے کر کے آتے ہیں. اللہ باضابطہ باقاعدہ اللہ کے نبی کے لیے ایک بڑا ٹب رکھا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی کو بٹھایا جاتا ہے اور 7 مشکیزیں پانی اللہ کے نبی پر بہایا جاتا ہے. جب تھوڑا سا افاضہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ بس، اب بس کرو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا افاقہ ہو چکا ہے، مجھے تھوڑا سا افاقہ ہو چکا ہے، اب بس کرو. صحابہ روک دیتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جا کر کے ممبر پر بیٹھتے ہیں، چلنے نہیں آ رہا ہے، بڑا سخت معاملہ ہے. اللہ کے نبی بخار سے تپ رہے ہیں، جس میں اطہر بخار سے تپ رہا ہے، لیکن ایسے سنگین وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کی پڑی ہوئی ہے، امت کی ہدایت کی پڑی ہوئی ہے. جسم بخار سے تپ رہا ہے، آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، لیکن ایسے سنگین وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کی پڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، منبر پر آ کر کے بیٹھتے ہیں. آ کر کے بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو شرک و بدعت سے روکتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے. آپ تصور کریں وقت کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے. ایسے سنگین وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ شرک و بدعت اس خبر پرستی سے ہونے والا ہے، سب سے زیادہ شرک خبر پرستی سے پھیلنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس ہولناک فتنے سے ڈرا رہے ہیں اور خبر پرستی سے روک رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں. کون ہے جی؟ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہوگا، کبھی کسی کو ستایا ہوگا، کبھی کسی کا پیسہ مار کر کے کھایا ہوگا، کبھی کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، لیکن پھر بھی آخرت کے انجام سے اللہ کے نبی ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں منبر پر بیٹھ کر کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ اے لوگوں، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. اگر اس دوران میں نے کسی پر ناحق ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے بندو، سوچو کبھی اللہ کے نبی کسی پر ظلم کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی صحابہ سے پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی زندگی تمہارے درمیان گزارا ہے. اگر اس زندگی میں بھول چوک کر کے بھی کبھی کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، ناحق ظلم کیا ہے، ناحق ستایا ہے،
नाहक सताया है, नाहक तकलीफ दी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तुम्हारे सामने मौजूद है। अपना बदला ले ले, अपना बदला ले ले, और अल्लाह के आखिरत में अल्लाह के अंजाम से और अल्लाह की पकड़ से मुझे बचा ले, अल्लाह की पकड़ से मुझे बचा ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फिर कहते हैं, अगर मैंने एक जिंदगी का एक लंबा अरसा तुम्हारे दरमियान गुजारा है, अगर मैंने इस जिंदगी में अगर किसी का एक रुपया भी नाहक अगर मैंने खाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आज तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह के लिए अपना बदला ले ले और मुझसे मांग ले। कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले और अल्लाह के अजाब से बचा ले। फिर अल्लाह के नबी साहबा से कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे दरमियान एक जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजारा है, अगर मैंने इस अरसे के दौरान, इस जिंदगी के दरमियान अगर मैंने किसी को सताया है, किसी पर नाहक जुल्म किया है, किसी के पीठ पर नाहक कोड़े मारे हैं, अल्लाह के नबी अपनी पीठ देते हैं साहबा को और कहते हैं कि मारो मुझे, आज अपना बदला ले लो और कल क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से मुझे बचा लो, अल्लाह की पकड़ से मुझे बचा लो। फिर उसके बाद जोहर की नमाज का वक्त होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह के नबी फिर मिंबर पर तशरीफ लाते हैं, फिर मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। देखो मुसलमानों, सोचो हमने अपनी जिंदगी में कितनों को सताया नहीं होगा, कितनों की नाहक तलफी की होगी, कितनों का हक नहीं मारा होगा, कितनों को धोखा नहीं दिया होगा, कितनों का माल नहीं लूटा होगा, कितनी बहनों का हक हमने मारा होगा। लेकिन अल्लाह के नबी हैं, इसके बावजूद सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सहाबा से जोहर की नमाज के बाद फिर मिंबर पर बैठते हैं, फिर से खिसास के लिए अपने आप को पेश करते हैं और सहाबा से कहते हैं कि ऐ मेरे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ये दुनिया छोड़ करके जाने वाले हैं। अल्लाह के लिए अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को सताया है, किसी को तकलीफ दिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी पर नाहक जुल्म किया है और किसी पर नाहक कोड़े बरसाए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अपने आज ही बदला ले लो और कल क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ से मुझे बचा लो, अल्लाह के अजाब से मुझे बचा लो। एक सहाबी रसूल उठते हैं और उठ करके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरा 3 दिरहम आप पर बाकी है, मेरा 3 दिरहम आप पर बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि ऐ फजल बिन अब्बास से कहते हैं कि जी इनको 3 दिरहम लौटा दो, इनको 3 दिरहम लौटा दो। मेरे अल्लाह के रसूल, मुसलमानों जरा सोचो, जब अल्लाह के नबी को अल्लाह के पकड़ की इतनी खौफ है, अल्लाह के अजाब की इतनी खौफ है, जबकि अल्लाह के नबी हैं, तो हमें कितनी होनी चाहिए, हमें कितनी होनी चाहिए। हम क्या और हमारे अमाल क्या, हम क्या और हमारी इबादतें क्या, हम क्या और हमारी जिंदगी क्या, मेरे अजीज साथियों। फिर उसके बाद एक दूसरी हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में आकर के मिंबर पर बैठते हैं और सहाबा के मजमुआ लगा हुआ है, सहाबा के सामने अल्लाह के नबी आसमान की तरफ अपनी निगाहों को उठा करके अल्लाह से दुआ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नमा अना बशर, अल्लाह से दुआ करते हैं। जिंदगी के आखिरी अय्याम है, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नमा अना बशर, ऐ अल्लाह यकीनन मैं भी एक इंसान हूँ, यकीनन मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते यकीनन मुझसे कई गलतियां होंगी, खुद से कई कोताहियां होंगी। इन्नमा अना बशर, ऐ अल्लाह मैं भी एक इंसान हूँ। फ़अय्युमा रजुलिन मिनल मुस्लिमीन सबबतुहु, फ़अय्युमा रजुलिन मिनल मुस्लिमीन सबबतुहु औ लअनतुहु औ जलदतुहु फजअलहा लहु सलातन व ज़कातन व रहमा। अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्नमा अना बशर, यकीनन मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी मुसलमान को बुरा भला कहा है, अगर मैंने किसी मुसलमान पर लानत भेजी है, अगर मैंने किसी मुसलमान को नाहक कोड़े मारे हैं, अल्लाह के नबी दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे इस अमल को उसके हक में तेरी रहमत और तेरे अज्र और सवाब का बाइस बनाना, अज्र सवाब का बाइस बनाना। और एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं फजअलहु ज़ालिका क़ुरबतन इलैका यौमल क़ियामा, मेरे इस अमल को ऐ अल्लाह तेरे तक़र्रुब के हुसूल का जरिया बनाना, उस आदमी को, उस मुसलमान को तेरे तक़र्रुब के हुसूल का जरिया बनाना। अलगर्ज़ मेरे अजीज साथियों, बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। सोचो ये जो ज़िंदगी है, ये हमारी ज़िंदगी, हर आदमी अपनी ज़िंदगी को बेहतर जानता है, हर आदमी अपनी ज़िंदगी को बेहतर जानता है। मैं अपनी ज़िंदगी जानता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी जानते हैं। अल्लाह के लिए इस दुनिया के मामूली सी मफाद के खातिर
دنیا کی معمولی سی لالچ کے خاطر، دنیا سے معمولی سے فائدے کے خاطر اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، اگر ہم نے کسی پر ظلم و زبردستی کی ہے، اگر ہم نے کسی کا ناحق زمین پر قبضہ کیا ہے، جائیداد پر قبضہ کیا ہے، پیسوں پر قبضہ کیا ہے، یا لے کر کے نہ لوٹایا ہے، اللہ کے لیے یہ جان رہتے رہتے اللہ سے معافی تلافی کر لو۔ اللہ کے لیے یہ سانس رہتے رہتے اس شخص سے جا کر کے معافی مانگ لو، اس شخص سے جا کر کے معافی مانگ لو۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں ایک حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ظالم ہوتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے حق کو مار کر کے کھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا بھی قبول نہیں کرتا، دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں فلاں کو ستایا ہے، فلاں فلاں کو تکلیف دیا ہے، فلاں فلاں کے زمین کو ہڑپا ہے، اس کے مال پر قبضہ جمایا ہے، آج تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ معاف کر، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ کب تک نہیں معاف کرے گا؟ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تم نے کس کو ستایا ہے، کس کو مارا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، اس سے جا کر کے معافی نہیں مانگتے۔ جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے لیے یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ لافانی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس فانی دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد مت کرو۔ وہ زندگی جو دائمی ہے، ہمیشہ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اللہ کے لیے اس کو برباد مت کرو۔ یہ دنیا کے معمولی سی فائدے کے خاطر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، ہمت دیا ہے، قوت دیا ہے، اللہ کے لیے جس کا جو بھی لیا ہے، جس کا جو بھی حق آپ نے مارا ہے، اس دنیا کے اندر لے دے کر کے ختم کر دو۔ اپنے معاملات کو صاف کر لو، اپنے معاملات کو صاف کر لو، ورنہ رب کا دربار ہوگا اور وہاں پر انصاف ہوگا، اور اللہ کی پکڑ، اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بڑی مضبوط پکڑ ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ ہم پر کسی کا 1 روپیہ بھی باقی نہ ہو، ہم پر کسی کا 1 روپیہ بھی باقی نہ ہو، ہم پر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ اللہ ایسے آزادی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اے اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے۔ اس مجلس میں یا امت میں جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے، ان کے جوڑے کا انتظام فرما دے، اللہ ان کے نصیب کا جوڑا انہیں نصیب فرما دے۔ اور جو بے اولاد ہیں، اللہ تو انہیں اولاد عطا فرما، اللہ تو انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، اللہ تو ان کے اولاد کو، اور جن کے گھر اولاد ہے اللہ تو ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ جس کے والدین زندہ ہیں تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جس کے والدین گزر گئے ہیں اللہ تو انہیں خبر کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔